السلام علیکم ناظرین حضرات، میرا نام ہے عبداللہ اور میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے ماموں شہزاد خان۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملے تھے جہاں پہ ہم نے جنریشنل گیپ کے بارے میں بات کیا تھا کہ عوام جو ہے جو خاص کر ینگر جنریشن ہے کیسا دور جاتے جا رہی ہے اپنے بڑوں سے۔ آج ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کافی انٹرسٹنگ ہے، آج کل کے ٹائم کے آج کل کی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ، آج کل کا جو جنریشن ہے وہ بزنس کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہے، توجہ بزنس کی طرف ہے۔ وہ سمجھتے کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے، ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم اپنے خیال سے اپنا کام کریں، اور وہ جاب کو بہت نیچے کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جاب ہے وہ ایک غلامی ہے، ایک آزادی سے ان کو روکتی ہے۔ اور میں اس کے سلسلے سے ماموں سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا بزنس کرنا چاہیے؟ کیا جاب واقعی میں غلامی ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل ایک طرفہ بات کر دی، ادھر بھی ادھر بھی ایسا نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر آف جاب کیا ہے۔ اب جیسے آپ کوئی اچھی جاب کر رہے ہیں، جیسے آپ جابیں تو ایسی ہوتی ہیں جو پورے کئی دفعہ معاشرے کو یا سٹی کو یا پورے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ اب جیسے اگر آپ ایس ایس پی ہیں، اگر آپ آئی جی ہیں، اگر آپ گورنر ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جاب ہے۔ تب بھی آپ کی بہت ویلیو ہے، سارا شہر جو ہے آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے اور آپ کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے کہ جاب ایک غلامی ہے۔ ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک پی این کی جاب کر رہے ہیں یا ایک کلرک ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو پھر غلامی تو چاہے بزنس میں کرو، ادھر کرو، غلامی تو پھر غلامی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بزنس میں زیادہ ترقی ہے، کس میں کم ہے۔ بزنس میں آپ ایک بہت ہی بڑے عالیشان یہ وہ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ٹروتھ نہیں ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں زندگی میں جو بزنس کرتے ہیں لیکن وہ اداس ہیں، وہ پریشان ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ ہم نے کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا لیا لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ اب جیسے کئی بار آپ کو ٹرین میں جانا پڑتا ہے، جلدی جانا پڑتا ہے، آپ کو ریزرویشن نہیں ملتی تو آپ کو فرش پہ سونا پڑتا ہے ٹرین میں، ادھر بھیڑ ہے، کیا کرو گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس وقت کہ ہم نے اتنے لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہم یہاں ٹرین کے 20 لوگ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنی نیند پوری کرنے کے لیے یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ اپنے گڈز ہے، اپنا پروڈکٹ کسی کے آگے جب بیچنے جاتے ہیں، جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں، آپ سارے تو راکافالا یا ریلائنس نہیں بن سکتے۔ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جب وہ اپنا مال بیچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو انہیں خوش آمد کرنی پڑتی ہے ایک شاپ کیپر کے آگے یا کسی اور کے آگے، تو بالکل وہ اپنا مال ایسے ہی بیچتے ہیں جیسے ریڑھیوں میں پھل یا سبزی بیچتے ہیں۔ وہاں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خوش آمد بھی کرتے ہیں، ان کو گفٹ پیکج وغیرہ بھی دینے پڑتے ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی کمپنیاں بھی کرتی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ سارا کچھ اصل تو یہ سوچ کا معاملہ ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے۔ آپ دونوں طرف ایک کو بالکل پازیٹیو اور دوسرے کو ڈارک سائڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا یا برا دونوں میں ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں ماموں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز گولڈن پلیٹ میں مل جائے، آپ کے سامنے پیش ہو جائے، ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔ بزنس میں ایک آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، لگن سے جستجو سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے مجھے ایک علامہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ امیری جو ہے وہ بنا فقیری کی نہیں آتی آپ کے پاس۔ فقیری یہ ہے کہ آپ کو پہلے محنت سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نارمل لائف جو لوگ جی رہے ہیں وہ کیسی ہے۔ اور اس سے مجھے یاد آتا ہے، جیسے میں نے کافی بزنس مینس کے بارے میں کافی ان کی میں نے انٹرسٹ ان کی بایو پک پڑھی ہے یا پھر ان کے لائف سٹائل کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایون جو بزنس مین یہاں پہ انڈیا کی بھی جو کچھ ہے یا پھر آپ ویسٹرن کی دیکھ لیں، وہ اپنے جب اولاد، جو اپنے بچے جب بزنس امپائر میں ڈالتے ہیں، اس سے پہلے وہ ان کو بولتے ہیں کہ جا کے آپ جاب کرو، پہلے آپ تجربہ لو، پہلے آپ سیکھو،
اور کسی کو مت بتاؤ کہ آپ یہاں سے آ رہے ہو. وہ پہلے ان کو گھسیٹتے ہیں, پہلے ان کو ایک ماحول میں رکھتے ہیں, ایک معاشرے میں رکھتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسا آپ کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو ایک بالکل بیر منیمم ویج میں رکھتے ہیں, جس سے وہ گرو ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. بزنس اگر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے مسلم انٹرپرینور, میں کل فار ایگزامپل میں ٹھیک ہے میں نے رائے اپنا نیت کر لی ہے کہ میں کل بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں, تو ایز اے مسلم انٹرپرینور اور دین اور اسلام کو یا پھر سننے یا پھر حدیثوں کو نظر میں اپنے رکھ کے میرا کیا ویژن ہونا چاہیے, کیا نیت ہونا چاہیے, کیا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے میرا؟ دیکھو, کام تو کچھ بھی کرو, عبادت کرو یا بزنس کرو, ایک ہی بات ہے, نیت صاف ہونی چاہیے. بزنس کو چوز کرنے سے پہلے اس کو حلال یا حرام دیکھ لیں, کیا وہ بزنس حرام ہے یا حلال ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 ہے, کیا اس سے پبلک ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا صرف آپ ہی کا فائدہ ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ ایز اے مومن, آپ کو دونوں طرف دھیان دینا پڑے گا کہ آپ کے بزنس سے پبلک کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. اور ایک بات اور بھی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا مال بنایا, ہم اس کی کوئی بھی قیمت لے سکتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جائز پروفٹ لے سکتے ہیں, اتنا چیٹنگ مت کریں کہ دوسرے کا گلا ہی گھونٹ دیں, جائز پروفٹ لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیاج, جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سب سے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو. جب آپ نے فیصلہ کر لیا پھر اللہ پر توکل کریں, پھر اس کے بعد سوچنا بند کر دیں. اس کے بعد صرف آپ کا یہ کام ہے, جب آپ نے بزنس کے بارے میں سوچ لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے, شروعات کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم بھی چاہیے, پیسہ چاہیے. تو پیسے کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک دم اونچی چھلانگ مت لگائیں. اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 10 کے حساب سے بزنس کریں. یہ نہیں کہ آپ بینک کے پاس جائیں. آپ نے چوز تو اچھا کیا, دینی حساب سے کیا, سب کچھ صحیح کیا, لیکن اگر آپ نے اس میں بیاج یہ شامل کر لیا تو وہ سارے کے سارا صحیح کام بھی حرام ہو جائے گا. ڈز ناٹ میٹر آپ کیا کرتے ہیں, جب ایک بنیاد ہی غلط ہو گئی تو پھر آگے کیا کرو گے. تو یہ ضروری ہے. اور بیاج پہ اگر آپ پیسے نہیں لیتے تو اس کا ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ معلوم ہوگی اور آپ اپنے دائرے میں رہ کے بزنس کرو گے. کیونکہ جو بیاج ہے وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے, بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے, لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ بات مت سمجھے کہ وہ بیاج پہ کام کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ایسا مت کریں. کیونکہ جو دنیا چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. کیا معلوم جو انسان بیاج پہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح کا ٹیسٹ لے رہا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزما رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, اگر وہ دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتا ہے. اگر نہیں دے گا تو کل قیامت کے روز وہ سوال کرے گا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ماننا, لیکن میرے اچھے کام جو تھے وہ کہاں ہیں. کیونکہ جنت اور دوزخ آخرت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اجر دے دیتا ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے بھی تو ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا بندہ بیاج پہ پیسے لے کے کام کر رہا ہے, اس کی ترقی ہو رہی ہے, وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آپ اس کو دیکھ کے للچانے لگ جاتے ہیں کہ میں بھی ایسا کروں. ہو سکتا ہے یہ للچانا ہی آپ کا ٹیسٹ ہو, آپ اس میں انوالو ہوں تو آپ دھڑام سے نیچے گر جائیں. یہ کبھی مت سوچیں, ذہن سے بالکل نکال دیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, اور جس کا رزق چاہے وہ تنگ کر سکتا ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان اس غلط فہمی میں ہے کہ میں بہت شاطر ہوں, بہت انٹیلیجنٹ ہوں, بہت ہارڈ ورکر ہوں, اس وجہ سے مجھے مل جائے گا یا مجھے مل رہا ہے, یہ انسان کی غلط فہمی ہے. ایک آفیسر ہے, وہ آفس میں بیٹھ کے صرف قلم چلاتا ہے, وہ کیا محنت کرتا ہے. اور ایک مزدور ہے, وہ دھوپ میں کام کرتا ہے, 8-8 10-10 گھنٹے وہ کام کرتا ہے.
تب بھی اس کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا، کیا وہ محنت نہیں کرتا؟ اس لیے یہ بات بالکل کمپلیٹلی دماغ سے نکال دیں کہ میں یہ ہوں اس لیے میرے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ جس انسان کے پاس جتنے زیادہ امپلائیز کام کرنے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر دیتا ہے۔ اگر آپ کے بزنس سے 100 50 ہزار آدمی کا چولہا جلتا ہے تو اس کا اجر آپ کے کھاتے میں آتا ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھیں، کبھی یہ مت سوچیں جیسے آج کل چل رہا ہے یہ اے آئی آ گیا ہے جی، یہ مشینری آ گئی ہے، یہ آٹومیٹک مشینری ہے، میں اتنی لیبر کا یہ بچا سکتا ہوں پیسہ۔ میرے خیال میں ٹھیک ہے کرتے ہوں گے لوگ، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ ہی لیا کہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر کسی کا چولہا جلنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کسی کا گھر چلنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک غلط خیال ہے کہ اگر میں اتنے امپلائیز کو نکال دوں گا تو میرا رزق اوپر چلا جائے گا۔ تو بھائی دنیا ایسے نہیں چلتی۔ دنیا کیسے چلتی ہے؟ اگر آپ نے نکال دیا، آپ کی یہ سوچ ہے تو دوسرے کی بھی تو یہی سوچ ہے۔ اگر آپ نے امپلائیز کو نکال کے کسی مشینری سے کوئی روبوٹ بنا لیا یا اے آئی سے زیادہ کام لینے لگ گئے، آپ کا لیبر کا خرچہ بچ گیا۔ مثال کے طور پر آپ 10 روپے کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کا 2 روپے کا فائدہ ہو گیا اور آپ 30 مار خاک بن گئے کہ جی میں تو اتنا پیسہ بچا لیا۔ کتنی دیر کرو گے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایڈوانس ہو، شارپ ہو تو پہلے کر لو گے، لیکن دوسرے لوگ بھی تو لائن میں لگے ہوئے ہیں، کل کو وہ بھی کر لیں گے۔ 10 روپے میں سے 2 روپے آپ کے بچ گئے اور 10 روپے میں سے 2 روپے اس کے بچ گئے، ہو سکتا ہے وہ 3 بچا لے، تو کیا ہوگا؟ جو کاسٹ آف گڈز ہے وہ کم ہو گئی، آپ کے ساتھ ساتھ آج آپ کی ہوئی ہے کل سب کی ہو جائے گی، تو کمپٹیشن پھر کھڑا ہو گیا، وہی پہ آ گئے۔ وہ 10 کی بنائیں گے، جیسے موسٹلی لوگ 10% یا 50% ان کا او پی ایم ہوتا ہے۔ آپ نے 100 روپے کی چیز بنائی اور 115-20 روپے کی بیچ دی، اس سے زیادہ کم بیچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کیونکہ اگر آپ انٹرسٹ پہ نہیں ہیں، دوسرے لوگ انٹرسٹ پہ انہوں نے پیسہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہ 100 روپے کی چیز بنائیں گے اور 115 روپے کے قریب بیچیں گے تو ان کو 1-2% ہی بچے گا، اس سے ان کا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے ان کا جو او پی ایم ہوگا، جس نے بیاج پہ پیسہ لیا ہوا ہے، تو 20% سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ 10% تو اس کا بیاج میں نکل گیا اور آپ کر رہے ہیں بغیر بیاج کے۔ آپ اگر کم پروڈکٹ بھی بنائیں گے اور آپ 120 پہ بیچیں گے تو آپ کو 20 روپے ملے گا، لیکن جس نے بیاج پہ پیسہ لیا ہے اس کو 10 روپے ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی کرونا آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی اور کوئی اور ریسیشن آ گیا، تو میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو بیاج والے ہیں وہ بچیں گے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایس کمار بڑا نام ہوتا تھا، بڑے بڑے فلم سٹار، اس وقت کے ٹاپ جو سٹار تھے، سپر سٹار تھے، وہ اس کی ایڈ کیا کرتے تھے۔ آج کی جنریشن جانتی ہے ایس کمار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ انل امبانی نے جب ان کی پارٹیشن ہوئی تھی دونوں بھائیوں کی، تو انل امبانی کے پاس سب سے اچھا بزنس ہوتا تھا، اس نے اچھے بزنس اپنی طرف لے لیے، لیکن اس کے تقریباً 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ، 1,02,3 کروڑ لاکھ کے قریب اس پہ قرض تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ انسان ریلائنس یہ ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائے گا۔ 500 کروڑ روپیہ اس پہ عدالت نے اس پہ فائن کر دیا کہ اگر آپ 3 مہینے کے اندر ودن 3 منتھ اگر آپ اس کو جمع نہیں کراؤ گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو بڑے بھائی نے مداخلت کر کے وہ فائن ادا کیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ بے شمار آپ وہ کیا کہتے ہیں، نیرو مودی کیا نام ہے اس کا، وہ کتنے ہزار کروڑ لے کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ کنگ فشر والا ہے وجے مالیا، وہ اباؤٹ 10,000 کروڑ لے کے اپنی جان بچا کے باہر بھاگ گیا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بیاج پہ کام کیا تو اس کی میری اور نبی سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اب اتنا سخت ورڈ میں نے آج تک نہیں سنا اپنی زندگی میں، اور قرآن میں بھی اتنا سخت لفظ نہیں استعمال ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ ہے۔
اور ساتھ میں نبی سے جنگ، تو پھر اس انسان کے پاس بچا گیا، وہ تو لوزر ہو گیا۔ ماموں یہاں پہ ذہن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو میرے آنے والے جو اپ کمنگ سوال تھے اس کے جواب یہ پہلے ہی دے دیے، تو میں اس لیے حیران ہوں۔ ماشاء اللہ ماموں نے پورا میرا جو آنے والے 2-3 سوال تھے اس کے جواب آپ نے اسی ٹاپک میں دے دیے، تھوڑا سا لمبا آپ نے کر کے سارے جواب دے دیے، تو ماشاء اللہ یہ تجربے کے ساتھ آ جاتا ہے یہ میرے خیال سے۔ میں اس چیز پہ ایک ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں اپنے تھوڑے بہت ایکسپیرینس سے۔ میں بھی الحمدللہ ابھی ایک چھوٹا اپنا بزنس شروع کیا ہے، اور سعودی عربیہ میں اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں۔ میں جو ایک چیز میں نے سیکھی ہے بزنس میں وہ یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن اور آپ کی نیت کیا ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کی انٹینشن خیر کی نہیں ہے، لوگوں میں خیر پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں بھلائی پہنچانا نہیں ہے، اور اپنے گھر سے شروع کر کے دوسروں کے گھر یا پھر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں خیر نہیں پہنچانا ہے، ان کی مدد نہیں کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت دیں گے۔ تو آپ کا سب سے فرسٹ ویژن بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیت صاف ہونا چاہیے، آپ لوگوں میں خیر پہنچانا چاہیے۔ دھوکے کے بنا کرے وہ اپنا بزنس، کیا وہ مومن ہے، کیا وہ شخص ہے جو ایسا اپنا بزنس کرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت کی بشارت دے، تو میک شور کریں آپ کا کچھ پروفٹ اس بزنس میں سے آپ خیر کے کام میں ڈالیں، کچھ پروفٹ اپنے بزنس میں نکال کے آپ لوگوں کی مدد یا پھر آپ ایک صدقہ جاریہ شروع کر دیں جہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کر پا رہے ہیں۔ چلتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کافی لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کافی لوگوں کا میرے حساب سے ایسا ایک ماننا بھی ہے کہ بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو اسلام میں اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں بلینئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں بلینئر ٹریلینئر اس چیز کی گنجائش ہے، کیا اجازت ہے بننے کی، کیا مسلم بن سکتے ہیں بلینئر ٹریلینئر؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ دنیا کوئی کسی اور کی شیطان کی تو نہیں ہے۔ یہ سارا پیسہ، یہ سارے ذخائر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، زمین کے نیچے ہے اور آسمان کے اوپر ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو آپ کتنا بھی پیسہ کما سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب کتنے ہی صحابی تھے ماشاءاللہ، جو 10 صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی۔ آپ دیکھیے کہ ان میں 50%، 10 میں سے 5 وہ تھے جو اس وقت کے ٹاپ بزنس مین تھے، لائک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے صادق بن ابی وقاص، کتنے صحابی تھے جن کی ویلتھ آج کل کے ملینز، بلینز اور ٹریلین جیسی ہو سکتی ہے۔ جائز طریقے سے آپ کتنا بھی کما سکتے ہیں، اب دنیا کے امیر آدمی بن جائیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ بے شک آپ کی بات صحیح ہے۔ اگر آپ پیسے آپ کے پاس، مسلم انٹرپرنر، مسلم یوتھ کے پاس یا پھر مسلم عوام کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ خیر کا کام کیسا کرے گا؟ ایون دائی کا کام بھی، دعوے کا کام بھی پیسے مانگتا ہے۔ اگر آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنا دین کا کام، اپنی بات پہنچانا ہے، اس میں بھی پیسہ کہیں نہ کہیں ہر چیز میں لگتا ہے۔ آپ کی فلائٹس، آپ کے اسٹیج، آپ کا گیٹ اپ، ہر چیز ہے۔ آج کل کے ٹائم میں ہمیں ایسے مسلم انٹرپرنرز چاہیے بھی۔ آج کل کے ٹائم پہ وی نیڈ پیپل جن کے پاس ویلتھ ہو، جن کے پاس پاور ہو، بیکاز آپ دیکھیں آج کل کا ایسا ایک ڈائنامک ہو گیا ہے، ایسا ایک انوائرمنٹ ہو گیا ہے جہاں پہ پیسے والوں کی سب سے، پیسے اور پاور، یہ 2 چیزیں، قوت اور پیسے، ویلتھ، ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے۔ دین میں بھی جس کے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کہتا ہے کہ میں نے دیکھو ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا اس کو بھی اسی حساب سے بیان کیا گیا ہے۔ ایز اے مسلم آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ آج کل جو لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا سا آ جاتا ہے ان میں تھوڑی سی اکڑ آ جاتی ہے، ان میں تھوڑا سا ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے۔ بینگ اے مسلم آئی تھنک آپ میں تھوڑا ڈفرینشیشن ہونا چاہیے، مسلم انٹرپرنور اور نان مسلم انٹرپرنور۔ اسلام بھی یہ چیز کہتا ہے کہ آپ میں ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کرتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، مضبوط ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ القادر ہے، القوی ہے، تو پھر تو آپ کے ذہن میں جو آپ کی اپنی شخصیت ہے وہ زندہ رہے گی، وہ ایکٹیو رہے گی۔ جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی شہرت ہے اور آپ کا جو پیسہ ہے، یہ اور پلس وہ لوگ
وہی لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، جو آپ کے آگے آپ کی دولت اور آپ کی شہرت دیکھ کر آپ کے آگے جھکنا شروع کر دیں گے، آپ کو سلام کرنا شروع کر دیں گے. یہ تین چیزیں مل کے آپ کے دماغ پہ ایک نشے کی طرح چڑھ جاتی ہیں. آپ میں خودی آئے گی، آپ میں غرور آئے گا، دکھاوا آئے گا، گھمنڈ آئے گا. پھر آپ اپنے آپ کو ایک ریس میں لگا لو گے، اوپر اوپر اور اوپر نمبر 1 بننے کی کوشش کرو گے. یہی تو آج کل چل رہا ہے، اور نمبر 1 بننے کی چکر میں ہی تو ہم بینکوں سے پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل ہی ذہن میں رکھیں. یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے مومن، جو مومن کے فرائض ہیں اس کو اپنے بزنس پر ہیوی رکھو گے تو آپ میں کوئی گھمنڈ نہیں آئے گا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی ذات کو کمزور کر لو گے اور بزنس کو اپنے سر پہ بٹھا لو گے تو نیچرلی آپ کو یہ چیز کا فیس کرنا ہی پڑے گا. میں بھی یہی مانتا ہوں کہ آپ کا جو بزنس ہے کبھی آپ کے سر پہ یا پھر آپ کے سوچ پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر ماموں. آئی تھنک یہاں پہ ہم لوگ اینڈ کریں گے، پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں.